السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ابھی ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں نومبر، دسمبر، جنوری، فروری تک شادیوں کا ماحول ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان تقریبات میں جو اہم رول ہوتا ہے اور کردار ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ شادی کے متعلق جو خرافات ہیں اس کے متعلق تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس مختصر سے وقت میں میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اس میں بیوی کے کیا حقوق ہیں اس کو ہم سنتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے جو شعبے ہیں ان شعبوں میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور حقوق العباد بڑے سخت معاملات میں سے ہے۔ اگر بندہ جو ہے اپنے حق کو معاف نہیں کرتا تو وہ عبادت سے معاف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شریعت نے ہم نے حقوق اللہ کو دین سمجھا ہے، حقوق العباد بندوں کے کیا حق ہے اس کو دین نہیں سمجھا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ دین ہے، حالانکہ یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین کا ایک اور شعبہ جس پر دین تکمیل ہوتی ہے دین کی، وہ حقوق العباد ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، مثال سے اس کو سمجھو کہ اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی شراب پیتا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، شراب پیتا ہے، اب اس شراب کی لت کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی بہت برا جانتے ہیں، معاشرے میں کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو جگاری ہے، اور یہ ایسا ہے، شراب پی کر یہ کرتا ہے، تو اس کو کوئی وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، اور ہر چھوٹا بڑا اس کو بہت بڑا برا سمجھتا ہے، یہ شرابی ہے، شرابی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کرتا ہے، اور 24 گھنٹے میں سے اکثر اس کا وقت جو ہے غیبت میں گزرتا ہے، تو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ بھی اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنا، جیسے شراب کی حرمت قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اسی طرح غیبت کے حرام ہونے کی حرمت بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو گناہ میں دونوں برابر، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ شراب پینا
اس نے پیا، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، غیبت کی، اس نے بندے کے حق کو ضائع کیا، تو غیبت کرنے والا بھی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے کہ میں جو ہے مسجد میں ہوں اور میں فلاں بندے کی پہلے سب میں بیٹھ کر برائی کرتا ہوں، میرے پاس سامنے قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن بند کر کے میں نے میرے پڑوسی کی جو ہے غیبت کی، حالانکہ وہ شراب پیتا ہے، اس کو ہم برا کہتے ہیں، اور ہم نیک جگہوں پر، اچھی جگہوں پر بھی اس حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا احساس تک ہمیں نہیں، حالانکہ حقوق اللہ، شراب پینا توبہ سے معاف ہو جائے گا، جس کی غیبت کی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا ہمارے لیے جنت کا داخلہ نہیں ہے، ہمارے لیے جنت کا داخلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے حقوق العباد اس غیبت کی جو مذمت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اتنی سنگین وعید اور اتنی سنگین مثال اللہ پاک نے شراب کے بارے میں نہیں دی، تو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم حقوق اللہ کو ہی برا سمجھتے ہیں ترک کرنے کو، حقوق العباد کو ترک کرنا برائی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو معافی کے بغیر جو ہے معاف بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ بندے کے حقوق بھی ہم پر جو ہے لازم کیے۔ ان میں سب سے بڑا حق جو 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے اس میں میاں بیوی کا حق ہے، ماں باپ کے حق ہے، تو چونکہ ابھی ہم میاں بیوی کے حقوق میں سے عورتوں کے حقوق کو ہم سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے ذمے کیا اس کو واجب کیے ہے، ظاہر بات ہے کہ مختصر وقت میں یہ ہو نہیں سکتا، چند باتیں اس میں آ سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا، نماز فرض ہے، لیکن قرآن کی کسی آیت میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے اور اس کو اس طرح قول مان کے نماز پڑھنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ آپ ظہر کی 4 رکعت آپ نے پڑھائی اور لوگوں نے پڑھی اور رکوع سجدہ وغیرہ جو عام طریقے ہیں اس طرح نماز پڑھیں، تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں جو عورتیں دی ہیں ان عورتوں کے مسائل یہ معاشرتی مسائل ہیں، یہ ہماری جو تہذیب اور تمدن جس کو ہم ہماری انگلش زبان میں یا اردو زبان میں ہماری سنسکرتی کہیے یا ہمارا رہن سہن کہیے یا ہمارا کلچر اور سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا پورا مدار، ہماری تہذیب و تمدن کا پورا مدار، ہمارے کلچر کا پورا مدار، ہماری سویلائزیشن کا پورا مدار یہ ہماری گھریلو زندگی پر مبنی ہے۔ جب تک ہمارا گھریلو نظام شریعت کے مطابق نہیں ہوگا وہاں تک ہمارے معاشرے میں جو ہے بھلائی نہیں آ سکتی۔ معاشرہ تیار ہو سکتا ہے گھریلو نظام سے، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان کثرت سے جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ماں باپ کی گالی دے کر یاد کرتے ہیں، ان کی اولاد کا آپ سروے کیجئے، مدرسوں میں، اسکول میں ان کی زبان سے بھی وہی گالی نکلے گی جو اپنے گھر سے سیکھ کے آئے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں ماں باپ کو ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہوئے سنیں گے، ایک دوسرے کو جی ہاں اور جی نہ میں سنیں گے، ایک دوسرے کو ادب سے دیکھتا ہوا بولیں گے، تو وہی اولاد معاشرے میں جب مسجد میں آئے گی، مدرسوں میں جائے گی، اسکول میں جائے گی، وہی اخلاق اس سے نکلے گی۔ اس لیے کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، دودھ ہوگا تو برتن سے دودھ نکلے گا، پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، اور ناپاک پانی ہو تو ناپاک پانی نکلے گا۔ تو گھریلو زندگی اور گھریلو ماحول یہ معاشرہ اور سماج کی بنیاد ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام صحابہ کو ایک بات بیان فرمائی، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ یہ کوئی معمولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بات نہیں بتلائی، یہ تم میں سے سب سے بہتر اخلاق کے اعتبار سے وہ ہے جو اپنے گھر میں اخلاق کے ساتھ رہے، اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں۔ اپنی بیوی، اپنے اہل کے ساتھ، تمام ازواج کے ساتھ جو ہے میں اخلاق کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع، آپ کی زندگی کا آخری حج، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم سفر میں جانے والے ہوتے ہیں، گاؤں چھوڑنے والے ہوتے ہیں، اپنا گھر چھوڑنے والے ہوتے ہیں، تو اپنے اہل کو سب ڈیٹیل نہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، بلکہ جو اہم بات ہو اسی کی طرف ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کے مجمع کو یہ کہا کہ اب آئندہ سال میں تم کو نہیں دیکھوں گا، یعنی یہ بدلا دیا کہ اب دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی آئندہ حج کے موقع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں وہی باتیں بتلائی جو چن چن کر امت کو کام آ سکے۔ آپ کسی سے سننا اس کو کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم بیان فرمائی، کیا حکم بیان کیا، تفصیل کے ساتھ آپ کا خطبہ حجۃ الوداع کا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں عورتوں کے حقوق کو پہلے نمبر پر بیان فرمایا، فرمایا استوصوا بالنساء، اپنی عورتوں کے ساتھ نیکی کا اور بھلائی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت ہے جو تم نے اللہ سے لی ہے۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور امت کو گھریلو زندگی سکھا کر جا رہے ہیں کہ اب اپنے اہل میں اس طرح آپ رہنا، اس طرح رہنا کہ اپنے عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے لحاظ کرنا، ان کا جو ہے جو حق اللہ پاک نے تم کو دیا ہے اس حق کو ادا کرنا۔ بقول حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک عجیب بات اپنے وعظ میں بیان فرمائی ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک نادان بچی، ایک عورت جو نکاح کے دو لفظ میں اس نے اپنے باپ کو چھوڑا، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا، اس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اس نے اپنے کنبے کو چھوڑا، اس نے اپنے رشتہ داروں سب کو چھوڑ دیا، اور وہ پوری زندگی تمہاری وفاداری کرنے لگی صرف دو بول میں۔ اگر اللہ پاک یہ حکم کرتے کہ مرد جو ہے اپنا سب چھوڑ کر جو ہے بیوی کے یہاں چلا جائے تو کتنی دقت ہوتی، لیکن ایک عورت اپنی ایک نکاح کی بنیاد پر سب چھوڑ چھاڑ کر جو ہے اجنبی خاندان میں آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلتے ہیں تو نہ اس کا باپ ہوتا ہے، نہ اس کی ماں ہوتی ہے، نہ اس کا بھائی ہوتا ہے، کوئی گھر نہیں، اجنبی گھر میں وہ چلی آئے۔ تو اب مردوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان عورتوں کی قدر کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے معاملے میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر، اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر، اس مسلمان پر جو اپنی عورتوں کو جانور کی طرح مارتا ہے اور اسی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے بندے۔ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کے اندر جو ہے کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھریلو زندگی گزارنے پر زور دیا ہے کہ ایسے زندگی گزاری جائے گی، ایسے زندگی گزاری جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے
وہ فرماتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی عورتوں پر اور ازواج پر ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، یعنی یہ مت بیان کرو کہ آپ نے پوری زندگی کسی کو مارا نہیں ہے، بلکہ میں آگے چل کے یہ کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ، آپ ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور اپنی عورتوں کو اور ازواج کو اس بات کا میسج دیتے تھے کہ میں آپ لوگوں سے خوش ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، حجۃ الوداع میں امت کو سبق دیا کہ دیکھو اس میں جو جو باتیں تم کو بتائی جا رہی ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہے جو کبھی بھی تم کو گمراہ نہیں ہونے دے۔ آج ہمارے معاشرے میں معمولی باتوں پر جو طلاق ہو جاتی ہے، معمولی باتوں پر طلاق کے بعد دو خاندانوں میں جو بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق سے واقف ہی نہیں ہیں۔ نکاح کرنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو بچی ہمارے گھر میں آ رہی ہے اس کے کیا حقوق اللہ پاک نے مجھ کو دیے ہیں، اور بچی کو بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کے حقوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلائے، پوری زندگی اس نکاح کی بنیاد پر وہ ہماری وفاداری کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو عجیب یہ ہے کہ نہ مالی حق بیان کیا جاتا ہے، نہ اس کا جسمانی حق ادا کیا جاتا ہے، نہ معاشرتی حق ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ اس کا مہر جو ہے 27.5 روپے ہوتے تھے، اور وہ بھی کیش نہیں ہوتا، اور مرتے وقت جو ہے اس کو ایک معاف کر دیتے معاف کر دیا، اس طرح معاف کرو۔ اللہ پاک نے یہ حق جو ہے مہر کا ذاتی قرار دیا ہے، اس کا حق ہے، لیکن اس معاملے میں بھی ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ جہاں پر نکاح میں اور شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں اگر ہمارا مہر دیکھا جائے تو 10,000 15,000۔ یہ بھی حقوق تلفی ہے، یہ حق تلفی ہے۔ اگر جہاں ہماری اتنی استطاعت ہو تو کیا ہم زیادہ اس کا حق نہیں دے سکتے؟ بہرحال تو یہ تو دوسرا مسئلہ ہے۔ ہماری بات تھی معاشرتی معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، اس کے ساتھ قرآن کریم میں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ان کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں آئے تو اس میں بھی تم کو خوبی تلاش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے عورتوں کو تیری پستی سے پیدا کیا، حدیث میں ہے۔ اور یہ تیری پستی سے پیدا کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہماری سب پسلیاں یہ تیری ہیں، جنہیں ہمیں گجرات میں واقعی کیے، تو یہ تیرا ہونا جو ہے کوئی عیب ہے ہمارے بدن میں، اسی سے ہماری زندگی کے کتنے فائدے ہیں۔ اب یہی ہڈی اگر ہماری ٹوٹ گئی، اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر پوری زندگی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری یہ سب پسلیاں تیری ہے، آپریشن کر کے سیدھی کر دو، کوئی کہے گا کوئی، بلکہ ڈاکٹر اس کو بے وقوف کہے گا۔ یہ فطری چیز ہے، اسی میں ہمیں خوبی تلاش کرتی ہے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ باتیں رکھی ہے، اور ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت تو ہے ہی، لیکن جن کو ابھی ہم نے قریب زمانے میں دیکھا ان کی زندگیوں میں بھی جو ہے ایسے معاملات ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ حکیم الامت نے اسلامی شادی کر کے ایک کتاب لکھی ہے، اس سماج کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کی اسلام میں شادی کی کیا اہمیت، اور اس میں میاں بیوی کے سب حقوق لکھے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ایک واقعہ جو ہے حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ صرف بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر اللہ پاک دنیا میں تو چین سکون عطا فرماتے ہی ہے، اور آخرت میں اللہ پاک کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک اللہ کے بندے تھے،
صرف جو ہے فرائض کا اہتمام کرنے والے تھے، اتنے بڑے بزرگ بھی نہیں تھے. ان کے انتقال کے بعد ہمارے علاقے کے جو بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا. ان کا انتقال ہو گیا، بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. فرمایا انتقال کے بعد خواب میں دیکھا بہت اچھی حالت میں. اللہ پاک نے بہترین محل عطا فرمایا ہے اور بہترین لباس عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ بھائی کیا گزری، اللہ پاک نے انعام کیسے دیا آپ کو. فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے کسی اعمال پر میری پوچھ تاچھ نہیں کی، اس لیے کہ اللہ پاک پوچھ لے تو گڑبڑ ہو جائے کہ نماز کیسی ادا، زکوٰۃ کیسے دی. یہ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ سوال کرنا چاہیے. اس لیے ہم دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرما. اللہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اللہ پاک نے کسی معاملے میں لیما کیوں پوچھ لیا تو ہماری پکڑ ہو گئی، مر گئے ہم لوگ. اس لیے اللہ سے ہمیشہ جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت مانگنی چاہیے دعاؤں میں. بہرحال فرمایا کہ ایسا کوئی بڑا عمل تو نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. کھانے کے درمیان جو ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کھانا تیز زیادہ ہو گیا. تو مجھے یہ غصہ آ رہا تھا کہ میں محنت کر کے آیا اور اتنا خراب کھانا اس نے بنایا، تو میں نے جو ہے وہ پلیٹ اٹھا کر پھینک دینا چاہا کہ اس کے منہ پر مار دوں، اتنا خراب کھانا بنا دیے. فرمایا معاً اسی وقت اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، کل میری بیٹی جو ہے کسی کے گھر جائے گی اور اس کا شوہر ایسے معاملات میں اس کے منہ پر جو ہے کھانا پھینک دے اور یہ خبر مجھے پتہ چلے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی. تو یہ بھی کسی کی بچی ہے، اگر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلے گی تو کتنی تکلیف ہوگی. اس جذبے نے میرے ہاتھ سے وہ پلیٹ رکھوا دی. اللہ پاک نے اسی پر میری مغفرت فرما دی. اللہ پاک نے اسی پر میری مغفرت فرما دی. میرے بھائیوں، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھریلو زندگی کے سدھارنے میں میاں بیوی کا اہم کردار جو ہے دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے گھروں کی جو جھگڑے ہیں اب تک ہمارے دماغ سے نہیں نکلے. ہمارے ماں باپ کے جو جھگڑے اور ایک ایسے حالات جو ہم نے بچپن میں دیکھے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی وہ دماغ سے نہیں نکلتے. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہمیں سبق دیتی ہے کہ آپ اپنے اہل میں اس کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اچھے اہل کی تلقین کی ہے، اللہ سے اس کا سوال کیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، کہ اللہ میں ایسی عورت سے آپ سے پناہ چاہتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں. بہرحال یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر بہت سارے بیان فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور اپنی زندگی میں اس کو ہمیں کر کے دکھائے ہیں، کہہ کے دکھائے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جانیں، اور اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو تو ان معاملے میں آج بھی ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اس کا اہل اور اس کی بیوی زندہ ہے، تو ان سے جو ہے معافی تلافی کر لے. یاد رکھیں کسی کا حق اگر ہم پر رہ گیا، جیسے میں نے شروع میں کہا، بغیر معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوگا. اسی لیے بعض مرتبہ حدیث میں ہے کلکم بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے خطا کار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، ایک دوسرے سے جو اپنے حق کو معاف کروا لے اور آئندہ جو زندگی گزارتی ہے اس کی جو گائیڈ لائن ہے اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں. کوشش کریں. بندہ جب کوشش کرتا ہے اللہ پاک جو ہے اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.